درود شریف ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ شمار ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے دنیا و آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، گھاٹا نہیں۔ یہ اولیاء کرام کی صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کریں۔ یہ گمراہی سے بچاتا ہے اور اعمال کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں امن نصیب ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تمام وظائف میں سب سے محبوب عمل تھا۔ وہ کثرت سے اس کا اہتمام فرماتے۔ آج ہم آپ کو ایک صحابی رسول کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا بہت ہی پیارا واقعہ سنائیں گے اور آپ کو درود شریف اور ان کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تاکید و اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جہاں تک درود و سلام کی فضیلت اور برکات و ثمرات کی بات ہے تو اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 4 یا 5 آدمیوں میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ یہ سوچ کر میں رونے لگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے اور میں نے اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل صحابہ کرام کو بہت محبوب تھا۔ وہ اپنی جان و مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے اور صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے، بلکہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان و مال سب نثار کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ امت مسلمہ میں افضل و برتر ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، نصرت اور اعانت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے نفوس قدسیہ کی فضیلت و مدح میں قرآن پاک میں جا بجا آیات مبارکہ وارد ہیں، جن میں ان کے حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے، اور انہیں دنیا ہی میں مغفرت اور انعامات اخروی کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، جن کے اوصاف حمیدہ کی خود اللہ پاک تعریف فرمائے۔ ان کی عظمت اور رفعت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ کرام سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہی وہ مقدس و مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں پیش کی ہے کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن و دین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ آیات قرآنی کے علاوہ کتب احادیث بھی فضائل صحابہ کے ذکر سے مالا مال ہے۔
چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سب آیات و روایات پر نظر رکھتے ہوئے یہ جزم یقین حاصل ہوتا ہے کہ ان حضرات کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ پاک کا بے حد فضل و کرم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ درود شریف کی کثرت تمام پریشانیوں کا مفت اور آسان ترین علاج ہے، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کی، کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ خاص کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کافی ہے؟ فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہ درود ہی تمہارے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور اسی کے باعث تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم چاروں طرف سے پریشانیوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، زندگی جڑے ہوئے کھیت کی مانند بن کر رہ گئی ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ راتوں کو چین نصیب ہے، ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنے سخت ترین حالات میں بھی تھاما ہوا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر ہٹا لے تو ہماری کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں، زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ یہ تو اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کمر توڑ حالات میں بھی غیب سے روزی پہنچا رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ پانی کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہو، لیکن وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ خیر، آج ہم مصائب و آلام، تناؤ، ڈپریشن اور پریشانیوں سے بھرے ایک عجیب اور پرفتن دور میں جی رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس شدید پرفتن دور میں بھی جہاں اللہ بچائے ایک کمزور ایمان والا شخص اپنا ایمان کھو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان ابھی تک محفوظ ہے۔ دنیا کی رنگا رنگی ہمارے ایمان کو ختم نہیں کر سکی اور انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جب اس گمراہ کن فتنوں کے دور میں شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اور دین اسلام کی خوبصورتی اور جامعیت دیکھیں کہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مؤثر ترین حل درود شریف بھی ہے۔ اگر ہم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرح لگاتار درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ہماری تمام پریشانیاں، تمام غم، تمام مشکلیں، تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ ہماری زندگیوں میں راحت و سکون، خیر و برکت اور روٹی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ لیکن اس عمل کو خلوص کے ساتھ شروع تو کریں، زیادہ نہ صحیح، کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر یہ درود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوں گی، مشکلات بھی آسان ہوں گی، مصائب و آلام سے نجات بھی ملے گی اور خوشحالی بھی نصیب ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک اور پرتاثیر عمل کو کسی بھی قیمت پر مت چھوڑیں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں بامثل سانس کے شامل کر لیں، پھر جو آپ کو فوائد ملیں گے نا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو کیا آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کیا اسے آپ ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ اور ہاں دوستوں، اس ویڈیو کے کامنٹس میں درود شریف ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک پڑھنے والے آپ کا ٹائپ کرتے درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔
اللہ پاک ہمارے قلوب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ہمیں زبردست عمل کے تمام فیض و برکات نصیب فرمائے۔